سر میرا نام علی ثقلین ہے، میں لاہور پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ جی ثقلین صاحب حکم کریں، کیا حکم ہے؟ سر سب سے پہلے تو بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی تھینک یو زندگی سر، دراز فرمائے۔ اللہ آپ کو اور عزت۔ میں اس چیز کو سوچ کے حیران ہو جاتا ہوں آغا جان کہ پاک سیدہ کے غم میں رونے والے انسان کی آنکھ سے ایک آنسو نکلے تو اس آنسو کے بدلے اس پہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تو آپ پاک سیدہ کی وکالت کرتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک لوگوں کے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں، پاک سیدہ کے حق پہ اتنا لوگوں کو آپ اللہ مان آغا جان، بی بی پاک آپ کو اس کا بہت ہی اجر عطا فرمائے، میری دعا ہے۔ اور میرے دو سوال ہیں سر۔ جی سر بولیں۔ سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جو مخالفین کے فرقہ میں جو سوال کرتے ہیں کہ جب پاک سیدہ ابوبکر کے دربار میں گئی تھی حق لینے، تو یہ آگے سے سوال کرتے ہیں کہ جی ابوبکر نے ایک حدیث سنا دی تھی کہ جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، اور جو ان کا جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے سر کہ اگر اور ہمارے آپ یہ فرماتے ہیں، آپ کے میں نے ویڈیوز میں بھی سنا ہے اور مخالفین کے لحاظ سے بھی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو باغ فدق تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات میں ہی وہ اپنی دختر کو دے دیا تھا، مطلب اس کی ملکیت دے دی تھی۔ یہ ورثہ نہیں ہے، مطلب نبی پاک کی وراثت نہیں ہے، یہ نبی پاک نے ورثہ ہوتا ہے جب دنیا سے انسان چلا جاتا ہے، وہ وراثت ہوتی ہے۔ تو نبی پاک نے اپنی حیات میں ہی وہ باغ بی بی پاک کو اس کی ملکیت دے دی تھی، تو اس پہ وہ جو نبی پاک نے بی بی پاک کو ملکیت دی تھی اس پہ ذرا کوئی آپ ہماری کتب سے یا مخالفین کی کتب سے مجھے کوئی ایک آدھ جو ہے نا حوالہ یا روایت اوکے بھائی سن لو، آن لائن سن لیں۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ آپ آن لائن سن لیں۔ تھینک یو میرے بھائی، اللہ آپ کو عزت دے۔ دیکھیں میں نے اس کے بہت، اگر فدق پہ میری تقریر ہے نا اس کو آپ دیکھ لیتے ہیں، فدق ہبہ ہے، تو میں نے اس کے بہت سارے دلائل دے دیے ہیں، اور میرا جو اسپیچ ہے فدق پر ایسی یوٹیوب چینل پہ اگر آپ دیکھ لیں اس کو ڈھونڈ لیں تو اس میں ایک دو تقاریر اسی پر ہے کہ فدق جو ہے کیا ہے، فدق جو ہے وہ ہبہ ہے، ہبہ یعنی عطا ہے، بخشش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کو فدق کو ہبہ فرمایا تھا۔ اس کے دلائل بہت زیادہ، میں مخالفین کی کتب سے کچھ دلائل آپ کو پیش کرتا ہوں، شیعہ کتب میں بھی اس کے زیادہ ہیں دلائل۔ دیکھیں 3 صحابہ نے روایت کیا جب وہ وآت ذی القربى حقہ، یعنی بہت سارے دلائل ہیں، ایک دلیل یہی ہے وآت ذی القربى حقہ، آیے سورہ مبارکہ اسراء میں اللہ کا فرمایا کہ اپنے رشتہ دار کو اس کا حق دے دو۔ جب یہ آیہ نازل ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو بلا کر فدق دی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اسراء ہے، اس میں آیہ نمبر ہے 20، اور اس میں ملاحظہ فرمائے وآت ذی القربى حقہ، صاحب قرابت کو اس کا حق دے دیں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ ابن ابی حاتم الرازی جو ہے یہ بہت بڑا محدث ہے اور مفسر ہے جماعت عمریہ کا، اور اس نے تصریح کیا کہ میرے سب احادیث صحیح ہیں۔ تفسیر قرآن عظیم ابن ابی حاتم الرازی جلد نمبر 1، یہ کتاب سن 1997 میں چھپی، یہ کتاب کا مقدمہ ہے۔ اس کتاب کے مقدمے میں ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ مجھ سے مطالبہ کیا میرے دینی بھائیوں نے کہ میں ایک تفسیر قرآن بأصح الاسانید لکھ دوں، صحیح ترین اسانید کے ساتھ ایک تفسیر لکھ دوں۔ فأجبت الى ملتمسهم تحريت اخراج ذلك بأصح الاخبار اسنادا، تو میں نے اس مطالبے کو قبول کیا اور اجابت کی، اور میں نے صحیح ترین احادیث پہ مشتمل ایک تفسیر لکھی۔ اب اس کے تفسیر میں بہت سارے اعلام نے شہادت دی کہ اس کے تفسیر میں یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو دیا۔ ابھی جو ہمارے پاس موجودہ جو تفاسیر ابن ابی حاتم الرازی ہیں اس میں یہ روایت نہیں ہے کیونکہ حذف کیا گیا ہے، لیکن پرانے زمانے کے علماء نے شہادت دی کہ اس کے تفسیر میں موجود ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، یہ کتاب تفسیر الدر المنثور للسیوطی، عبد الرحمن سیوطی کی تفسیر الدر المنثور جلد نمبر 5 چھاپ دارالفکر 2011 میں چھپی ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 273 ہے، سورہ اسراء ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، اس صفحے کے آخر میں روایت وأخرج البزار وابو يعلى وابن ابی حاتم وابن مردوی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، ان لوگوں نے ابی سعید سے روایت کی، اور خود ابن ابی حاتم نے کہا کہ جتنے میں احادیث نقل کرتا ہوں وہ سب کے سب صحیح ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابن ابی حاتم نے روایت کی لما نزلت هذه الآية، جب اس آیت کی نزول ہوئی وآت ذی القربى حقہ، صاحب قرابت کو اس کا حق دے دو، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا، فاعطاها فدک، اور فدق کو ان کو عطا کیا، بخشیا، دے دیا، عطا کیا۔ یہ کتاب فتح القدیر تالیف محمد ابن علی ابن محمد الشوکانی جزء ثالث، اس کتاب میں صفحہ نمبر 311 میں سورہ اسراء ہے، یہ ملاحظہ فرمائے سورہ اسراء کے آیات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں بھی وہ بھی فرماتے ہیں وأخرج البزار وابو يعلى وابن ابی حاتم وابن مردوی، ابن ابی حاتم دیکھا نا آپ نے، عن ابی سعید الخدری
لما نزلت هذه الآية جب یہ آیت نازل ہوئی ہے وآت ذا القربى حقه دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا دیا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، فاعطاها فدک، اور فدک ان کو دیا. وابن مردوی روایت کیا عن ابن عباس سے لما نزلت وآت ذا القربى حقه، جب یہ آیت نازل ہوئی ذوی القربى کا ان کا حق دے دو، اقتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ فدک. اقتع بھی بولتے ہیں کسی باغ کو عطا کرنے، اقتع کس کو بولتے ہیں؟ باغ عطا کرنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق کی باغ کس کو عطا کی ہے؟ فاطمہ الزہرا. ابن عباس سے بھی. اچھا، اس کے علاوہ روح المعانی میں محمود الآلوسی بغدادی نے بھی اس بات پہ تصریح، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی تالیف محمد الآلوسی البغدادی، محمود الآلوسی البغدادی، جلد نمبر 8 چاپ دار الکتب العلمیہ. اس میں بھی یہی ہے کہ ابن ابی حاتم نے یہ روایت کی ہے، ٹھیک ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کو فدق عطا فرمایا. اچھا، بزار نے بھی روایت کی ہے، ملاحظہ فرمائیے، مختصر زوائد مسند البزار تالیف الحافظ ابن حجر العسقلانی، چاپ مؤسسۃ الکتب الثقافیہ المجلد الثانی، کتاب چھپی ہے سنہ 1992 میں. اس میں بھی ابی سعید سے روایت سند کے ساتھ، یہاں پہ سند بھی مذکور ہے. ان ابی سعید لما نزلت هذه الآية وآت ذا القربى حقه دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فاعطاها فدق. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو بلایا ہے اور ان کو عطا کیا ہے باغ فدق. ابو یعلا نے بھی اپنے مسند میں ملاحظہ فرمائیے، مسند ابی یعلا ہے ارشاد الحق الاثری جلد نمبر 2 سنہ 1988 میں، صفحہ نمبر 25 ہے. ابو سعید سے لما نزل هذه الآية وآت ذا القربى حقه دعا النبي صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمہ وأعطاها فدق. اچھا، اب یہ کن کیا حدیث تھی بھائی؟ یہ ابو سعید الخدری. اب ابن عباس کی، ابن عباس کا پہلے بھی دکھا چکا ہوں نا فتح القدیر سے. شواہد التنزیل للحاکم النیسابوری للحاکم الحسکانی، چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات، کتاب چھپی ہے سنہ 2010 میں. ملاحظہ فرمائیے وآت ذا القربى حقه، اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے ابو سعید سے تو کئی اسانید کے ساتھ نقل کرتا ہے، پھر ابن عباس سے نقل کرتا ہے عن ابان ابن تغلب یا علی علیہ السلام سے، عن علی علیہ السلام لما نزلت وآت، علی علیہ السلام سے بھی روایت کی ہے. وہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا اور فدق ان کو بخش دی، ٹھیک ہے نا. اور یہ تفسیر در منصور ہے بھائی، در منصور فی التفسیر بالمعثور الجزء الخامس، چاپ دار الفکر. اس میں ملاحظہ فرمائیے سورۃ الاسراء میں صفحہ نمبر 274 میں ابن عباس کی روایت ہے. ابن مردوی نے ابن عباس سے روایت کی لما نزلت وآت ذا القربى حقه اقطع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمہ فدق. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق کی باغ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ علیہ السلام کو بخشی ہے. تو 3 صحابہ سے ہم نے دکھا دیا صرف آیت ذوی القربى کے تحت، امیر المؤمنین علیہ السلام سے، ابو سعید سے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کس سے؟ ابن عباس سے. اس کے علاوہ خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے فدق کو ہبے کے طور پر مطالبہ کیا تھا ابو بکر سے کہ یہ میرے والد کا ہبہ ہے مجھ سے. یہ ملاحظہ فرمائیے فتوح البلدان للبلاذری، چاپ مؤسسۃ المعارف، یہ کتاب بیروت میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 43 میں، یہاں پہ سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں قالت فاطمہ لأبی بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جعل لی فدق فاعتنی ایاہا. ابو بکر سے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق مجھے دیا تھا، تو نے اس پر کیوں قبضہ کیا؟ واپس کر دے، فدق مجھے دے دے. وشہد لها علی بن ابی طالب علیہ السلام، تو علی علیہ السلام نے شہادت دی ہے وہاں پر ابو بکر کے سامنے کہ واقعا پیغمبر نے ان کو عطا کیا تھا. فسألها شاہدا آخر فشہدت له ام ایمن، ایک اور شاہد لے کے آؤ، ام ایمن کو لے کے آئے، ام ایمن نے بھی شہادت دی. فقال قد علمت یا بنت رسول اللہ انه لا تجوز الا شہادت رجلین او رجل وامرتین فانصرف. تو ابو بکر نے کہا کہ یہاں میں شاہد کو نہیں مانتا، میں شاہد کو نہیں مانتا، شاہد کم ہے آپ کے پاس، شاہد مزید لے کے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا واپس لے گئے. پھر دوسری سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں ان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت لابی بکر اعطنی فدک فقد جعلها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق مجھے عطا کیا تھا، ٹھیک ہے نا. یہ کتاب تاریخ المدینہ المنورہ لابن شبہ النمیری الجزء الاول، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 199 میں یہ روایت ہے. نمیری ابن حسان کہتا ہے کہ میں نے زید ابن علی سے کہہ دیا وانا اريد ان احجن امر ابی بکر، میں نے زید ابن علی سے، زید جو زیدیوں کا جو امام، میں نے ابو بکر کو برا کہنے کے لیے، تو ابو بکر برا آدمی ہے، میں نے اس سے اس طرح کہا ان ابا بکر انتزع من فاطمہ رضی اللہ عنہا فدق، ابو بکر نے فاطمہ سلام اللہ علیہ سے فدق چھین لیا ہے. یہ خود واضح دلالت کرتا ہے نا اس نے چھینا ہوا ہے. تو زید نے بھی کہا، زید نے کہا فأتته فاطمة رضی اللہ عنہا فقالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعطانی فدق. زید نے بھی کہہ دیا کہ بھئی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ابو بکر کے پاس آئی ہے اور کہا کہ پیغمبر نے مجھے فدق دیا. تو اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں، یہ مختصر میں اتنا ہی کہہ سکتے ہیں. اوکے میرے بھائی، صحیح ہو گیا بھائی؟ اوکے، آپ کا آڈیو آپ پر میوٹ ہے بھائی. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر. آڈیو آپ کا میوٹ ہے. تھینک یو میرے بھائی، تھینک. آڈیو ان کا میوٹ، شاید ان کو میری آواز نہیں سنائی دے.